ٹھیک ہے ان شاء اللہ. آواز ٹھیک ہے نا ان شاء اللہ. یہ ابھی بھی ڈسٹربنس ہے. پیچھے ابھی ٹھیک وہی ہے آواز. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقنا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے بعد والسلام ہمارے آخر رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللهم صلی وسلم علیہ وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. یہ آواز ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلی کلاس میں یہ قیام اللیل وتر اس طرح کے جو مسائل تھے ہم نے یہ پڑھ لی تھے سارے. اور آخری جو ہم نے جو مسئلے پڑھے تھے وہ تھے تراویح کے مسئلے. تراویح کے وہ انشاءاللہ آج جو پڑھیں گے انشاءاللہ تراویح کے مسائل ہم نے پڑھ لی تھے. تو آخری جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا یہ تراویح کا مسئلہ تھا اور وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا الحمدللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور آج ہم جو ایک آخری چیز جو باقی بچ گئی ہے جو قیام اللیل کے متعلق ہے یا وتر ان کے مسائل کے متعلق جو ہے وہ جو ہے قیام اللیل میں مددگار چیزیں یعنی قیام اللیل میں مددگار چیزیں یعنی کیا چیزیں انسان کی یہ مدد میں آتی ہیں. یعنی کیا چیزیں اگر انسان اگر وہ اپنائے تو اس کے ذریعے ہے نا اس کے ذریعے اس کی نا اس کو اللہ توفیق ملے دے گا اور اسے توفیق ملے گی قیام اللیل کی. تو ایسی کچھ اہم چیزیں تو میں نے یہاں پر ذکر کی جو 12 ہے تو اگر انسان اس کو اپنائے اور اس کو اختیار کرے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو توفیق ملے گی قیام اللیل کی اور اس کو آسانی ہوگی. اس لیے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نا قیام اللیل کی توفیق نہیں مل رہی اور قیام اللیل ہم سے یہ ادا نہیں ہو رہی. تو اس کی انشاءاللہ یہ آج یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی مدد میں آتی ہے اور مددگار ثابت ہوتی ہے قیام اللیل کے معاملے میں. پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ نا وہ انسان یہ کام کرے اخلاص اللہ کے لیے اخلاص اس میں اخلاص ہو. اگر اخلاص ہوگا تو مدد ہوگی اگر اخلاص ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد ہوگی اگر اخلاص نہیں تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہم جو نہ ہو سکتی ہے وہ ہے اخلاص. تو ہم کیا کریں گے کہ نا یہ قیام اللیل ہم پڑھیں گے اللہ کے لیے خالص اس میں ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو شو نہ ہو بلکہ کیا ہو صرف خالص اللہ کے لیے صرف کیا ہو صرف اللہ کے لیے خالص ہو. تو یہ بہت یہ ایک اہم چیز ہے. اگر انسان کو اخلاص کے ذریعے انسان کو توفیق ملتی ہے مگر انسان کی نیت جتنی خالص اللہ کے لیے اور جتنی انسان کے دل میں اللہ کی الہیت ہو اخلاص ہو اور اللہ کا ڈر ہو اتنی زیادہ اس کو توفیق ملتی ہے نماز کی. اور اس لیے جب بعض علماء سے لوگوں نے سوال کیا کہ سب سے بیسٹ الارم کیا ہے قیام اللیل میں اٹھنے کے لیے اور فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے سب سے بیسٹ الارم کیا ہے سب سے بھاری الارم جو انسان اگر اس کو لے لے تو فوری اٹھ جائے گا اس کو رکھ لے. تو اس عالم نے کہا کہ سب سے بیسٹ الارم انسان کا دل ہے اس کے دل میں جو ایمان ہے یہ سب سے بیسٹ الارم اس سے بیسٹ الارم ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ انسان کا اگر ایمان ہو خلاص ہو تو انسان خود ہی سے وہ جاگ جاتا بغیر کسی چیز کی جگہ بغیر کوئی جگہ ہے کہ اسے یا بغیر کسی چیز کی مدد کے وہ خود نہیں جاگ جاتا ہے اگر اس کے دل میں اخلاص ہو ایمان. تو سب سے اہم چیز پہلی چیز یہ ہے. اس طرح سے جو سیکنڈ چیز کیا ہے کہ نا انسان اس بات کا خیال کرے کہ اللہ اسے پکار رہا ہے اللہ اسے پکار رہا ہے. یعنی کیا مطلب اللہ اسے پکار رہا ہے یعنی ہم جانتے ہیں کہ نا قیام اللیل میں
یعنی ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان میں نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کیا کوئی ہے جو میرے سے سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں، کیا کوئی ہے جو میرے سے معافی چاہے میں اس کو معاف کروں. تو اللہ یہ پکارتا ہے ہمیں. تو اس لیے تھا کہ سبحان اللہ ایک قصہ ہے، یعنی کہ ایک پہلے زمانے میں یعنی غالباً یہ نا تابعین کے زمانے میں یہ قصہ واقع ہوا کہ ایک انسان نے ایک لونڈی کو خریدا تاکہ وہ کام کرے اس کے گھر کا. تو وہ دیکھا کہ لونڈی ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتی اور اس بہت کم سویا کرتی. تو اس مالک نے کہا کہ تم کیوں رات بھر قیام کرتے، اور حالانکہ تم تو دن بھر کام کرتے تو تم یہ یعنی تھکاوٹ ہو جاتی اور تم یہ تھک جاتی ہو، پھر بھی تم رات میں قیام کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو تو یہ سوال اس نے کیا. تو یہ سوال اس نے یہ مالک نے سوال کیا اس لونڈی سے کہ تم کیوں کرتی ہو قیام، اتنا لمبا قیام؟ تو اس لونڈی نے جواب دیا کہ مجھے شرم آتی ہے. سبحان اللہ، کیا جواب ہے! اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں رات میں سوئی یعنی سوں اور اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بذاتی ہی سبحانہ وتعالی، جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں جو خود نازل ہوتے ہیں پہلے آسمان پہ اور پکارتے ہیں کیا کوئی ہے نماز پڑھنے والا، کیا کوئی ہے معافی چاہنے والا، اور میں سوتی رہوں، تو مجھے شرم آتی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نیند نہیں آتی یار، یعنی شرم سے مجھے نیند نہیں آتی. سبحان اللہ، یہ ان کا ایمان تھا. تو اس میں یعنی جو اس میں ہے کہ نا، یہ نہیں کہ سارا رات بھر جاگے. ہم نے پہلے ذکر کیا کہ رات کا صرف کیا ہے، صرف ایک یا 2 گھنٹے انسان قیام کرے، باقی ساری رات تو اصل اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ سونے کے لیے. تو رات اگر ہوتی 10 گھنٹے کی تو اس میں 8 گھنٹے آرام کرے یا 9 گھنٹے، صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے نماز پڑھے نا، یہ مقصد ہے. قیام اللیل کی فضیلت کی معرفت، انسان جانے کہ قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے. یہ بھی چیز انسان کو کیا کرتی ہے، ابھارتی ہے اور یہ مددگار ثابت ہوتی ہے اس میں رات میں قیام اللیل پڑھنے میں. اگر وہ جان لے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ہم نے بیان کیا فضیلت کیا ہے قیام اللیل کی. قیام اللیل کی شروعات میں تقریباً 3 کلاس پہلے یہ تقریباً 5-6 چیزیں، 8 چیزیں، 8 ہم نے جو قیام اللیل کی فضیلتیں ہیں وہ ذکر کی ہم نے. تو اگر انسان کو جان لے اس کو تو انشاءاللہ اس کو قیام اللیل پڑھنے میں آسانی ہوگی. اس طرح سے یہ بھی جانے کہ سلف صالحین کا کس طرح قیام تھا. سلف صالحین جو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور پھر صحابہ کرام تابعین نے کتنے طویل قیام کیا، کتنا وہ لوگ ہے نا، کتنے وہ ہے نا طویل قیام کیے. یعنی اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے گناہ معاف تھے پچھلے اور اگلے، پھر بھی اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، یعنی قیام کرتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے پیروں میں ورم آیا تھا. اللہ کے رسول کے پیروں میں یہ نہ ورم آیا تھا. اور نعم، اور اس طرح سے کیا ہے کہ نا لوگ، اور حتیٰ کہ یعنی کئی آتے ہیں واقعات منقول ہیں ابو عاصم النبیل سے اور ابو حنیفہ سے، محمد بن منکدر سے اور عبداللہ بن وہب سے. حتیٰ کہ جو عبداللہ بن وہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ان کو بولتے ہیں کہ یہ تو کھمبا ہے، یعنی اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، لوگ ان کو بولتے ہیں کھمبا ہے. تو کئی اگر ہم پڑھیں گے تو یعنی اتنے قصے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ ابو عامر یعنی شرحبیل، عامر بن شرحبیل جو یہ تابعی تھے، یہ اتنا روتے رات قیام اللیل میں، حتیٰ کہ ان کی امین یعنی سمجھے کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا بڑا گناہ کیا ہے یا کچھ، یا اس سے بڑا کسی کو قتل کر دیا کسی کا، یا کسی کو مار دیا، یعنی اتنا بڑا وہ اتنا روتے ہیں. تو ان کی امی نے کہا کہ اے میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا، تم اتنا لمبا قیام کر رہے ہو، یعنی رو رہے اتنا کہ شاید مجھے بتاؤ کہ شاید میں تمہاری مدد کروں گی، شاید تم کسی کو مار دیے، تم یا کچھ چوری کر لی پیسے، یا تم پہ بڑا قرضہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، بس گناہ ہے میرے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ سبحان اللہ کوئی گناہ ہی نہیں تھے، یعنی ایسے لوگ تھے جن کو گناہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی وہ اتنی لمبی کیا کرتے، یا بولتے مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے. اور حتیٰ کہ اور ایک تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ میں یعنی میں نا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کا جو زمین تھی اس میں ان کے نشان آ گئے تھے، ان کے پیشانے بھی نشان آ گئے تھے، زمین پر نشان آ گئے تھے کثرت سے لمبے قیام کی وجہ سے.
تو اس طرح کے کئی احوال ہیں ان تابعین کے، سلف کے، اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس میں کیا ہوگا کہ نا طاقت ملے گی، ہم جانیں گے کہ وہ لوگ کتنا محنت کرے، تو ہم بھی اس طرح محنت کریں۔ آ، اس طرح سے پانچویں جو چیز ہے وہ ہے پانچ بائیں جانب سونا، بائیں جانب سونا، یعنی حتیٰ کہ جب انسان سوئے تو انسان سوئے بائیں جانب، یعنی رائٹ سائڈ۔ یہ کیا تعلق ہے اس میں؟ یہ ہے کہ انسان کو اس میں گھری نہیں آتی، یہ علماء نے بیان کیا کہ اس میں انسان کو گھری نہیں آتی بائیں اگر جانب سوئے۔ اسی اللہ رسول کی سنت کیا تھی کہ جب بھی وہ سوتے تو وہ سوتے بائیں جانب، اور وجہ کیا ہے کہ اس کی دو کئی وجوہات ہیں، بلکہ حتیٰ کہ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا کہ بائیں جانب سونا سب سے بیسٹ ہے، بائیں جانب سونا سب سے بیسٹ ہے۔ اس سے کہ انسان کا اس میں انسان کا جو معدہ ہے وہ اس میں کام کرتا ہے برابر، اور اس طرح سے کئی کئی چیزیں، برے خواب نہیں آتے اور گھری نیند نہیں آتی، تو اور یہ وجہ ہے، تو گھری نیند نہیں آئیں گی۔ نعم، یعنی یہاں پر یہ نا، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ نا یعنی رائٹ سائڈ، اس سے مراد کیا ہے کہ نا نعم رائٹ سائڈ، یعنی نعم یہاں پر کیا کرے، یعنی اگر کچھ کرے نعم رائٹ سائڈ مراد ہے، یہاں پر کیا ہے رائٹ سائڈ یعنی نعم۔ تو یہ کیا ہے کہ نا تو اس طرح سے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہے نا سنت ہے، اور اس میں انسان کو گھری نہیں آتی، اور یہ کیا ہے اللہ رسول کی سنت تھی، یہ کیا تھی رسول کی سنت تھی۔ یہاں پر یعنی کہہ رہی ام یحییٰ نے کہا کہ دائی جانی یعنی رائٹ سائڈ، نعم نہیں مجھے شاید مجھ سے غلطی ہوئی کہ بائیں، نعم نعم ممکن یہاں سے غلطی ہوئی، بائیں کے بجائے یہاں پر دائیں صحیح ہے، نعم ممکن اللہ اعلم۔ تو اہم چیز ہے کہ رائٹ سائڈ اور یمین، یعنی کان ہے حدیث میں ہے کہ کان ینام علی جنبہ الایمن، کہ اللہ کے رسول اپنے یعنی رائٹ سائڈ سویا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ نا اس میں ہر جگہ ابھی اس زمانے کی میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کیا ہے اس کو، اور اگر ثابت بھی نہیں کیا تو حرج نہیں ہے، لیکن یعنی یہ بتانے کے لیے، اور اس میں انسان کو گھری نہیں آتی، حتیٰ کہ انسان جو کھاتا بھی انسان، اس کا اس کا جو معدہ میں جو کھانا جاتا ہے تو وہ برابر اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ طيب اس طرح سے جو اہم چیز اس طرح سے کیا ہے کہ جو چھٹی چیز ہے، انسان سوئے وضو کی حالت میں، انسان سوئے وضو کی حالت میں، یعنی وضو کر کے سوئے، کیا کرے وضو کر کے سوئے۔ اگر وضو کر کے سوئے گا تو میرا شیطان اس سے قریب نہیں آئے گا، بلکہ فرشتے اس سے قریب رہیں گے۔ اگر فرشتے قریب رہیں گے اس لیے تو کیا ہوگا، میں بھول گیا کہ نا وہ دو میں سے ایک چیز ہے کہ ایک تھی آیت الکرسی پڑھ کے سونا، ایک تھا کہ وہ وضو کر کے سونا۔ دو میں سے ایک میں ایک فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نا فرشتے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رہے گا اس کے پاس، جو اس کی حفاظت کرے گا رات بھر، جو اسی کا کرے گا، جو اس کی حفاظت کرے گا رات بھر۔ تو یہ انسان کیا کرے، یعنی رات میں قیام سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ کے بھی سوئے، آیت الکرسی پڑھے پلس، اور یہ بھی کرے کیا، اور وضو کر کے سوئے، وضو کر کے سوئے، طہارت کی حالت میں سوئے۔ اس طرح سے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ وہ انسان جلدی سوئے، کیا کرے انسان جلدی سوئے، دیر نہ کرے، جلدی سوئے۔ اگر آپ جلدی سوئیں گے تو آپ جلدی اٹھیں گے، اگر دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے، یہ ہے۔ تو ہماری آج کل نعوذ باللہ عادت بن گئی کہ ہم ہمیشہ یعنی لیٹ سوتے ہیں، تو پھر یہ ہے، تو اس کا جو ہوگا، جو رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم قیام اللیل میں ہمیں نہیں یعنی ہمیں اٹھنا مشکل ہوگا، لیکن اگر ہم جلدی سوئیں گے تو ہمیں اٹھنا آسان ہوگا رات میں پڑھنے کے لیے، قیام اللیل تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، یہ اچھی بات ہے کہ انسان کیا کرے جلدی سوئے اور دیر نہ کرے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فرماتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے، اللہ کے رسول عشاء کی نماز سے پہلے سونا کو مکروہ، اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا مکروہ تھا، یعنی اللہ کے رسول کے نزدیک، اور یہ اللہ رسول کی بات کیا تھی، یہ پسند تھی۔ تو چاہیے کہ انسان کیا کرے، عشاء کی نماز کے بعد کوئی ضروری کام ہے تو کرے، ورنہ کیا کرے فوری سو جائے، کوئی ضروری کام ہے تو کوئی کرے، ورنہ کیا کرے سو جائے۔ اس طرح سے یہ بھی چیز ہے کہ انسان کیا کرے سونے سے پہلے کیا اذکار پڑھے، سونے سے پہلے کیا اذکار پڑھے، تو یہ انسان کو یہ مددگار چیز ہے، کس میں قیام اللیل میں اس کو آسانی ہوگی۔ سونے سے پہلے کے جو اذکار ہے اس کا خیال کرے، اور اس کا اہتمام کرے، جو سونے سے پہلے کا اذکار ہے، واضح نہیں بات؟ نعم۔
اور یہ اذکار جانتے ہیں کہ جو سونے سے سونے سے اذکار کون سے بہت سے اذکار ہے، آیت الکرسی، تینوں قل، اور کئی جو اذکار جو موجود ہے یعنی کتابوں میں، جیسا کہ وہ کتاب مشہور کتاب ہے حصن المسلم میں، اور اس طرح سے کئی کتابوں میں۔ اس طرح سے یہ بھی ہے کہ نا وہ کرے، کیا کرے، وہ کرے قیلولہ کرے، قیلولہ۔ قیلولہ سے مراد یہ ہے کہ قیلولہ سے مراد یہ ہے کہ نا جو دوپہر کی نیند یا ظہر سے پہلے کی نیند، یہ اور یہ چاہیے کہ بہت ہلکا سا ہو، یعنی آدھا گھنٹہ ہو، صرف آدھا سے پون گھنٹہ۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں قیلولہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، نہیں، یہ تو قیلولہ نہیں، یہ تو مکمل نیند ہو گئی۔ قیلولہ سے مراد کہ ایک انسان کیا کرے دن میں، یعنی دن میں کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ سوئے، اب وہ ظہر کے بعد ہو یا ظہر سے پہلے، یعنی ظہر سے تھوڑا پہلے یا ظہر کے فوری بعد۔ اور یہ حرج نہیں ہے کہ نا انسان یعنی 2 بجے بھی سوئے، ٹھیک ہے نا، اور تو لیکن اصل وقت جو ہے جو قیلولہ کا وہ ہے ظہر سے پہلے، یعنی 11:30 سے ظہر تک، یہ سب سے بیسٹ وقت ہے، اور صحابہ کرام کا عمل یہ تھا۔ لیکن اگر تو سوتا ہے ظہر کے بعد بھی اثر تک، کوئی حرج نہیں ہے، ایک آدھا گھنٹہ بس کافی ہے، آدھا گھنٹہ کافی، پون گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، یا کم سے کم 15 منٹ بھی سو جائے، اگر ٹائم اس کو مشکل ہے تو کم سے کم 15 منٹ بھی سو جائے، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا رات میں۔ رات میں کیا ہوگا، اس کی نیند ذرا کم رہے گی، ورنہ اگر بالکل اگر جاگتا رہے اور بالکل نہ کرے قیلولہ یعنی دن میں، تو رات میں اس کو نیند بہت یعنی گہری آئے گی اور زیادہ آئے گی، اور پھر اس کو پھر قیام پڑھنا، اور اس کو پھر قیام پڑھنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور تب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سارے علماء کا اتفاق ہے، سارے علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ فجر کے بعد سونا اور عصر کے بعد سونا، 2 وقت، فجر کے بعد سونا اور عصر کے بعد سونا مکروہ ہے، دونوں اوقات سونا مکروہ ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ دونوں ایسے اوقات ہیں جن میں سونا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ ذکر کے اوقات ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے اوقات ہیں، اور اس میں کئی حدیثیں بھی ہیں، اس میں بعض ضعیف بھی ہیں، لیکن یہ علماء کا اتفاق ہے کہ مکروہ ہے سونا۔ اس طرح سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ کھانا کم کھانا، یہ بھی اہم چیز ہے، اور اس سے اکثر لوگ غافل ہیں، خاص طور پر رات میں، خاص طور پر رات میں کھانا کم کھانا، ٹھیک ہے نا۔ کھانا اگر فل کھائیں گے، اگر آپ نے فل دبا کے یعنی کھانا کھایا، تو پھر آپ کو نیند بھی لمبی آئے گی، اور سارے علماء کا اتفاق ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو ڈکار آئی تو اللہ کے رسول غصے میں آئے، کہا کہ تم یعنی آواز کم کرو، یہ تمہاری کیا آواز ہے ڈکار کی؟ پھر فرمایا ہے کہ نا دنیا میں جو لوگ پیٹ بھر کھانا کھائیں گے قیامت کے دن وہ بھوکے رہیں گے، دنیا میں جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے وہ قیامت کے دن وہ بھوکے رہیں گے، اور حقیقت ہے کہ اور اسلام میں اس لیے حکم یہ ہے اسلام میں کہ پیٹ بھر کھانا کھانا مکروہ ہے، پیٹ بھر کھانا کھانا مکروہ ہے، یعنی انسان کیا کرے، ابھی تھوڑا پیٹ ابھی پیٹ نہیں بھرا تو اٹھ جائے، یہ نہیں کہ مکمل پورا یعنی فل یعنی کھائے بعد ہی اٹھے، نہیں، یہ مکروہ ہے، ہاں کبھی کبھی کھا لے، یعنی کوئی دعوت ہے شادی وغیرہ میں اگر حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر وہ کیا کرے پیٹ بھر کھانا نہ کھائے، بلکہ ایک کچھ جگہ باقی رہے، اس لیے کہ مکروہ ہے۔ اور یہ نئی جو سائنس ہے اس نے بھی یہ ثابت کیا کہ اگر زیادہ کھائیں گے تو نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے تو نیند بھی زیادہ آئے گی، اگر نیند زیادہ آئے گی تو پھر یہ بات اور وہ ہے کاہلی ہوگی، کاہلی اور لیزینس، اور کاہلی یہ ہوگی، انسان کسل یہ آئے گی، سب وجہ کیا ہے کہ ہم فل کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانے بھی اسی ماشاء اللہ مرچی مسالے اور ایسے کھانے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہے خالی، ٹھیک ہے نا۔ تو خاص طور پر اور خاص طور پر رات میں انسان کیا کرے سونے سے پہلے بالکل کھانا نہ کھائے، کھانا بہت کم کھائے، اور اور کم سے کم فاصل رکھے کھانے میں اور نیند کے درمیان 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کم سے کم، تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، اس کے پیٹ کے لیے بھی یہ اچھا ہے، ورنہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، پھر آج کل جو پیٹ کی جو بیماریاں ہر ایک میدے کی وغیرہ، یہ وجہ ہے کہ کھانا کھاتے ہی فل دبا کے کھانا کھاتے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے، وہ بھی دبا کے مرچی مسالے یہ وہ، پھر کیا کرتے فوری سو جاتے، اگر فوری سو گئے تو پیٹ بھی خراب ہو گیا، اور آپ کو رات میں نیند بھی آپ نیند سے بیدار نہیں ہوتے، اس لیے کہ نا آپ نے تو یہ ضروری کہ نا، اور سلف سے منقول ہے، اور سلف سے کئی سلف سے منقول ہے کہ نا کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے تھے، اسی کو بلکہ یہ حدیث میں ہے، اور بلکہ اللہ نے خود فرمایا، ٹھیک ہے نا، اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ بحسب یعنی آدم کے بیٹے کے لیے کافی ہے کہ وہ کچھ تھوڑے لقمے کھا لے، لقیمات یقیمن صلبہ، یعنی آدم کے بیٹے کے لیے کافی ہے کہ وہ کچھ لقمے کھا لے جس سے اس کی پیٹ کھڑی رہے، جس سے کیا رہے اس کی پیٹ کھڑی رہے، بس یہ کافی، اس لیے یعنی ہم کھانا کھاتے ہیں یعنی زندہ رہنے کے لیے، ہم کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے،
لیکن کچھ لوگ افسوس نعوذ باللہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ یعنی جیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، یعنی ان کا مقصد ہی بس کھانا ہے، آج ہی کھائیں گے، آج یہ فلاں ہوٹل میں، آج یہ وہ نہیں، یعنی انہوں نے زندگی کا جو جو ٹوٹل جو مقصد بنا لیا کھانا ہے، بس آج یہ کھانا، آج وہ کھانا نہیں، انسان بس یہ ایسا کھانا کھا لے جس سے وہ بس باقی رہے دنیا میں اور دنیا میں زندہ رہے بس، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان کھانا بہت کم کھائے، مطلب کہ بہت بہت کمزور ہو جائے اور لاغر ہو جائے، پھر کچھ کام کرنے کے لائق نہیں رہے، یہ بھی منع ہے، یہ انسان کھانا کھائے تاکہ اس کی یعنی اتنا کھانا کھائے کہ وہ طاقتور رہے صحیح، اور ایسے کھانا اور انسان یعنی ایسے کھانا کھائے جس سے طاقت آئے، طاقت ہو، تو یہ بھی کیا ہے بہت اہم چیز ہے. تو اس طرح سے جو آخری جو 11 چیز ہے کہ مجاہدہ نفس، انسان محنت کرے، مجاہدہ کرے، ہاں شروع میں نیند آتی اٹھے، نیند آتی، ہاں آہستہ آہستہ کیا کرے، یعنی اپنے نفس کو تیار کرے، ضروری مجاہدہ کرنا، ٹھیک ہے نا، تو مجاہدہ ضروری ہے کہ یعنی محنت کرے، یعنی ایک دن شیطان نے آپ سلا دیا، پھر اگلے دن آپ اس کی بات نہیں مانے جاگے، اس طرح سے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، شروع میں مشکل ہوگی تو مجاہدہ کرے، صبر کرے، اور اس طرح سے کیا کرے، محاسبہ کرے، کیا کرے اس طرح سے محاسبہ کرے نفس کا. کیا ہوتا ہے محاسبہ، انسان ایک وہ رکھ لے غرامہ، فائن رکھ لے، اگر میں نے آج رات میں قیام نہیں کیا تو میں کل صبح میں کیا کروں گا، کھانا یعنی اللہ کے راہ میں پیسے دوں گا، اس طرح کو کچھ رکھ لے، ایک وہ رکھ لے سزا، ایک وہ رکھ لے پنشمنٹ رکھ لے، خود رکھ لے پنشمنٹ اپنے اوپر، اگر میں رات میں قیام نہیں کروں گا تو میں وہ کروں گا، کیا کروں گا، اللہ کے راہ میں اتنے پیسے دوں گا 100 ریال. اب انسان 100 ریال تو ذرا بھاری چیز ہے، یعنی تو ختم، وہ بولتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ رات میں قیام کرتا ہے، اس طرح سے نا، اس طرح سے جو بھی ہے کچھ یعنی وہ رکھ لے، کیا ایک کچھ بھی رکھ لے، پنشمنٹ رکھ لے، پنشمنٹ اپنے اوپر، تاکہ وہ کیا ہو، تاکہ وہ چیز کیا کر اس کو ابھارے رات میں قیام پڑھنے کی، قیام کرنے کی، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے جو آخری جو اہم مجھے ہے، اس سے اہم مجھے میرا ایسا سب سے اہم مجھے یہ ہے، سب سے اہم مجھے یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور انسان کو گناہ جو انسان کو روکتی ہے رات میں قیام کرنے سے، گناہ، بلکہ سب سے اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے، سب سے اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رات میں قیام کی توفیق چھین لیتا، اور یہ حقیقت ہے. کئی وقت ہم سوچتے اور ہماری خواہش ہوتی کہ ہم قیام کریں گے، قیام پڑھیں گے، لیکن توفیق نہیں ملتی. کیوں توفیق نہیں ملتی؟ گناہ ہے، یہ نہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا، یہ توفیق نہیں ملتی. یہاں پر کہہ رہے کہ آواز نہیں آ رہی، کیوں آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو، کیا مسئلہ ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی میری؟ آواز صحیح نہیں میری، خراب ہے؟ ٹھیک ہے آواز میری. طيب پھر یہ پتہ نہیں، یہ کون ہے پتہ نہیں، یہ یہاں پر کہا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ طيب جو بھی ہے، شاید آپ چیک کر لیں ہمارے یہ کہ کیا نام ہے ان کا، بن کیا ہے، بن مریدہ، جو بھی ہے چیک کر لیں خود، جو بھی ہے. بھائی بات سنیں، یہ اللہ ہدایت دے ان کو، یہ آپ ان کا وہ بند ہے، ان کا آڈیو بند ہے، ان کی، انہوں نے اپنا مائک ہی نہیں کھولا، ان کا جو اپنا آڈیو نہیں کھولی. آپ لوگ کوئی لکھ دیں ان کو یہاں پر چیٹ میں کہ وہ اپنی آڈیو کھولے، بول کے کس طرح آڈیو کھولتے ہیں، شاید وہ فرسٹ ٹائم یوز کر رہے زوم، شاید ان کو نہیں معلوم. تو کوئی یہاں چیٹ میں لکھ دے کے نا کہ چیٹ میں لکھ دے کے نا کس طرح کھولتے ہیں آڈیو، تاکہ ان کو آواز آئے. ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی ان کو نا، صحیح ہے، اس لیے کہ ان کا وہ آڈیو بند ہے. کوئی لکھ دے کے کس طرح آڈیو کھولتے ہیں، کنیکٹ ٹو آڈیو جو آتا ہے وہ کرے نا. تو گناہوں سے بچنا جو ہے یہ اہم چیز ہے. کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا بہت اہم چیز ہے. اکثر لوگوں کو توفیق نہیں ملتی قیام اللیل کی گناہوں کی وجہ سے، اور یہ وجہ ہے، یہ بہت بڑی اہم وجہ ہے. ہم سب سے گناہ ہوتا تو اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتا، اور اگر ہم گناہوں سے پاک رہیں، اور اگر ہم گناہوں سے پاک رہیں اور گناہ نہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں توفیق ملے گی، اور یہ حقیقت ہے. اور یہ کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے. تو چاہیے کہ ہم کیا کریں، قیام اللیل کی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یعنی ہمیں توفیق ملے قیام اللیل کی، تو ہم کیا کریں، تو ہم گناہوں سے بچ جائیں. اور آج کل گناہ بہت سے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یعنی زبان سے کچھ برے الفاظ کہنا، موبائل میں آج کل تو گناہ تو ہمارے موبائلوں میں آ گیا. کچھ غلط چیز سن لی،
غلط چیز دیکھ لی، غلط فوٹو دیکھ لی، غلط میسج کر دیا، سارے گناہ ہیں، یہ تو بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے بعض لوگ نعوذ باللہ یہ داڑھی کاٹنے کے عادی ہے، ہر دن وہ داڑھی شیو کرتے ہیں، تو یہ بھی یہ تو داڑھی شیو کرنا اور ٹخنوں کے نیچے یہ کپڑے پہننا، دو گناہ جو آج پر جو کامن ہو گئے، کہ داڑھی شیو کرنا اور کپڑے ہمیں انسان کا توپ یا پینٹ جو ہو وہ لمبا رہے، ٹخنوں کے نیچے رہے، یہ تو ایسا گناہ ہے جو کنٹینیوس گناہ ہے، جو کنٹینیوسلی ہمیشہ گناہ ہے، تو یعنی اگر آپ نے جھوٹ بول دیا تو جھوٹ بول دیا، ختم، بات ہو گئی، گناہ ختم ہو گیا، گناہ مل گیا۔ لیکن داڑھی کاٹنا اور کپڑے لمبے پہننا، یہ جب تک کہ آپ کی داڑھی نہیں آئی اور جب تک کہ آپ نے کپڑے چھوڑے نہیں کیے، اس وقت تک آپ کو یہ گناہ ملے گا۔ اس طرح سے جو عورت جو پردہ نہیں کرتی، جو عورت کے چہرے کا پردہ نہ ہو، نقاب نہیں پہنتی ہو، یا اس کے بال دکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بڑا گناہ ہے، انسان اس سے بچ کے رہے۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کو محروم کرتی کس سے؟ قیام اللیل سے، اور بلکہ قیام اللیل سے اور عام عبادتوں سے، ساری عبادتوں سے، قیام اللیل سے بھی اور نفلی روزوں سے اور سب سے۔ تو یہ انسان کوشش کرے کہ گناہوں سے بچ جائے، اور یہ ہے بہت اہم چیز ہے، بہت کیا ہے، بہت اہم چیز ہے۔ امید ہے کہ یہ تقریباً 12 چیزیں ہیں، انسان آپ لوگ اس کا خیال کریں، بلکہ اس کی وہ لے لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اسکرین شاٹ موبائل سے، تاکہ آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں، تاکہ آپ لوگ اس کو یعنی خیال کریں اس کا۔ اس کے بعد جو ہے کہ پھر اس کا ہم پڑھیں گے دعا کی نماز کے مسائل، دعا کی نماز کے مسائل، جو چاشت کی نماز ہے نا، پہلے ہم پڑھیں گے اس کا مطلب کیا ہے، دعا کی نماز کا مطلب کیا ہے، چاشت کی نماز جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، دعا کی نماز کا مطلب کیا ہے، اس طرح سے دعا کی نماز کا حکم کیا ہے، اس طرح سے دعا کی نماز کا وقت کیا ہے، اور دعا کی نماز کی تعداد کیا ہے، کتنی عدد ہے، کتنی اس کی رکعتیں ہوں گی دعا کی نماز کی، جو چاشت کی نماز ہے۔ پہلے دعا کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جو دین کی ابتدائی وقت، ایسی نماز جو دین کے ابتدائی وقت میں ادا کی جاتی ہے، یعنی جو دین کی شروعات میں، جو دین کی شروعات میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ نماز ہے دعا کی نماز کا نام۔ ورنہ اصل حقیقت میں دعا ایک وقت کا نام ہے، دعا کیا ہے، ایک وقت کا نام ہے، اور اسی وقت میں ہم، اور اس وقت میں جو ادا ہوتی ہے نماز، اس کا نام ہے دعا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح سے دعا کی نماز کا حکم کیا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت کیا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی چاہیے کہ اس کو پڑھے، اس کو چھوڑے نہیں، اس کو انسان کیا کرے، پڑھے اور اس کو چھوڑے نہیں۔ یہ دعا کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سال بھر پڑھنا سنت ہے، یہ دعا کی نماز، جو چاش کی نماز جو بولتے ہیں، انسان اس میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ پڑھے اس کو۔ اس طرح سے جو دعا کی نماز کا جو وقت ہے، وہ ہے سورج کے نیزے کے برابر، سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے کے بعد سے سورج کے بالکل آسمان کے وسط میں آنے تک، یعنی اس میں خلاصہ یہ ہے کہ ضحیٰ کا وقت کیا ہے، اشراق کے بعد سے، یعنی سورج جب طلوع ہوتا، یعنی جب اشراق کا وقت داخل ہوتا، اس وقت سے لے کے ظہر کے سے پہلے تک، ظہر کے ایک 15 منٹ، یعنی 15 منٹ پہلے تک، یعنی ہوتا کیا کہ جب سورج نکلتا ہے، جب سورج جب طلوع ہوتا ہے، تو جب جیسے سورج طلوع ہو گیا، یعنی اگرچہ تھوڑا بھی اگر ہمیں سورج اگر نظر آیا تھوڑا بھی، تو یعنی تو یہ سورج طلوع ہو گیا، تو یہ سورج کیا ہوا، طلوع ہو گیا۔ اگر وہ سورج نکل کے حتیٰ کہ ایک تیر کے فاصلے پہ، ایک جو نیزہ ہے، جو تیر ہے، اس کے فاصلے تک اگر یہ اوپر نکل گیا اور طلوع ہو گیا، تو اس وقت یہ ٹائم شروع ہو گیا کس کا، اشراق کا اور ضحیٰ کا، یعنی ضحیٰ کا وقت شروع ہو گیا، اس لیے کہ حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے ایک نیزے کے فاصلے کے برابر تک بھی یہ منع وقت ہے، یہ آگے پڑھیں گے، یہ بھی ممنوع وقت ہے۔ تو سورج اس کو انگلش میں وہ بولیں گے نا، اس کو بولیں گے، وہ بولیں گے سن رائز، سن رائز ہی بولیں گے نا اس کو، ایک سن رائز ہے، ایک سن سیٹ ہے، سن سیٹ تو غروب کو بولیں گے، اور سن رائز سورج طلوع کو، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، یعنی یہ الٹا ہو گیا، نہیں معلوم، جو بھی ہے کہ سورج طلوع جو ہے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد ایک تیر کا فاصلہ، ایک نیزے کے فاصلے کا آپ کیا کریں گے، آپ ویٹ کریں گے اور صبر کریں گے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کریں گے، دعا کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز، دعا کی نماز ہو یا اس طرح سے اگر ودر کی قضا کرنا ہے، جو بھی نماز پڑھنا ہے، تو پھر یعنی سورج کی طلوع ہونے کے بعد ایک تیر کے فاصلے کے بعد، یعنی سورج ایک تیر کا جو ایک نیزہ ہے، اس کے برابر اگر وہ بلند ہو گیا اور نکل گیا، پھر آپ کا یہ وقت داخل ہوگا کس کا، یہ وقت داخل ہو گیا کس کا،
یعنی ضحیٰ کی نماز کا، چاشت کی نماز کا، کب تک رہے گا یہ رہے گا کب تک؟ ظہر سے پہلے تک، جب تک یعنی زوال کے وقت تک، یعنی یہ سورج نکلے گا حتیٰ کہ جب یہ آسمان کے بیچ میں آ جائے گا، تاکہ یہ آسمان کے بیچ میں، جیسے آسمان کے بالکل بیچ میں آ گیا تو یہ ٹائم ختم ہو گیا ضحیٰ کا، تو یہ کیا ہوگا، ٹائم کا وقت یہ ختم ہو گیا، جب یہ بیچ میں آ گیا بالکل، جیسے بیچ میں آیا وہ بالکل آگے کھڑ گیا، کھڑتے کیا ہوگا، یہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، کس کا ٹائم؟ ضحیٰ کی نماز کا نا، تقریباً ظہر سے 20 منٹ پہلے، یہ صحیح ہے۔ طبعاً یہ جو بات ذکر کی ہماری بہن سلمان نے کہ اونٹنی کے بچے کے پیر پاؤں ریت میں گرم ہو جاتے ہیں، یہ آگے آئے گا مسئلہ، لیکن یہ وقت نہیں ہے، وہ وقت ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ آگے آئے گا، لیکن وہ یعنی اینڈ کا وقت نہیں ہے، اینڈ کے وقت اس کے بعد کا بھی ہے، اینڈ کے وقت جو انہوں نے صحیح ذکر کیا ہماری بہن سمیہ نے کہ ظہر سے 20 منٹ پہلے تک، ظہر سے 20 منٹ پہلے تک، یہ تقریباً ہے، تقریبی 20 یا 15، بعد نے 13 بھی کہا، 13 منٹ ظہر سے، 13 منٹ 12 منٹ اس طرح سے، یا 20 منٹ احتیاطاً 20 منٹ کر لیں، بلکہ 20 زیادہ ہے، 15 صحیح ہے، 15 سے کہ اکثر علماء نے 13 کہا، تو 15 رکھ لیں بس کافی ہے، ظہر کے اذان سے 15 منٹ پہلے تک، ظہر کے اذان سے 15 منٹ پہلے تک، تو یہ سورج کے طلوع ہونے کے ایک نیزے کے بلند ہونے کے بعد سے لے کر کب تک؟ ظہر کے 15 منٹ پہلے تک، لیکن اگر بالکل دقت سے اگر بولیں گے تو جب سورج بالکل آسمان کے بالکل بیچ میں آ جائے اور وسط میں آ جائے، یہ ٹائم ہے ضحیٰ کی نماز کا، تو اتنا ٹائم بہت لمبا ہے، تقریباً 5 گھنٹے ہے، 5 گھنٹے تقریباً، تو یہ اس میں آپ پڑھیں گے نماز ضحیٰ کی نماز، اور اس کی کتنی رکعت ہیں؟ کم سے کم 2 ہے، اور زیادہ 8 رکعت ہے، 2 سے 8 رکعت، 2 رکعتوں سے 8 رکعتوں تک، 2 پڑھیں، 4 6 8، مسئلہ نہیں، 2 سے 8 تک پڑھ سکتے ہیں، اور بعد نے کہا کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اگر 10 بھی توفیق ملے پڑھ لے، نہیں، ہم بولیں گے شر حرج نہیں ہے، اگر کوئی 10 بھی پڑھ لے یا 12 بھی توفیق ملے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ رسول سے جو ثابت ہے وہ 8، 2 اور 8 ثابت ہے، یعنی 2 سے 8 تک، 2 بھی ثابت ہے، 4 بھی ثابت ہے، اور 8 بھی ثابت ہے، لیکن 8 سے زیادہ ثابت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے پڑھنا تو پڑھ سکتا ہے، حرج نہیں۔ طيب یہ مجھے ایک بات واضح ہوگی کس کی، یہ ضحیٰ کی نماز کی تعداد کی، اب ہم پڑھیں گے کہ نا ضحیٰ کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، معلوم ہو کہ فضیلت ہے کیا، تاکہ ہم پڑھیں اس کو۔ پہلی جو فضیلت ہے اس کی کہ فرماتی ہے یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، چاش کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور پھر جتنی اللہ توفیق دیتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے، 4 ہی پڑھتے اور زیادہ بھی پڑھتے، اس طرح سے یہ حدیث میں فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، یعنی ہماری جو باڈی ہے، ہماری باڈی میں جوڑ ہے، بہت سے جوڑ ہے، اور کتنے جوڑ ہے جانتے ہیں آپ لوگ، کتنے جوڑ ہے جو پڑھے یعنی سائنس میں موجود ہے؟ 360 جو جوڑ ہے انسان میں، جو جوائنٹس، تو حدیث میں ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں کیا کرنا، ہر دن صدقہ کرنا، کیا کرنا، ہر دن صدقہ کرنا، یعنی 360 صدقہ کرنا، کتنے کرنا، 360 صدقہ کرنا، 360 آپ کو لازمی کیا صدقہ کرنا، لیکن اسلام نے آسانی پیدا کی، کیا کہا کہ آپ سبحان اللہ بولو یہ صدقہ ہے، الحمدللہ بولو صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بولو صدقہ ہے، اللہ اکبر بولو صدقہ ہے، نیکی کا حکم دو صدقہ ہے، اور برائی سے روکو صدقہ ہے، پھر فرمایا ہے کہ اور اس صدقے سے ضحیٰ کے 2 رکعت کافی ہے، یعنی اگر آپ کو یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور 360 360 بھی صدقہ دینا ہے تو صرف 2 رکعت پڑھ لو ضحیٰ کی، بس کافی، کیا کرو، صرف ضحیٰ کی 2 رکعت پڑھ لو کافی، تو اگر آپ صرف ضحیٰ کی نماز کی، چاش کی نماز کی 2 رکعت پڑھ لیں گے ختم، آپ جیسا کہ آپ نے کیا کیا، جیسا کہ آپ نے 360 صدقہ کیا، جیسا کہ کیا کیا آپ نے 360 صدقہ کیا اللہ کے راہ میں، تو دیکھو یہ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی تو 2 رکعتوں کی بڑی فضیلت ہے، ضحیٰ کی 2 رکعتوں کی کتنی بڑی یہ فضیلت ہے، ایسا کہ آپ نے کیا کیا اللہ کے راہ میں 360 صدقے دیے، کیا کیے 360، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس طرح سے فرماتے ہیں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے اللہ کے رسول نے، یعنی ان کے خلیل سے یعنی میرے چہیتے نے اور میرے محبوب نے
مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، مجھے کیا کیا، 3 چیزوں کی وصیت کی، میں انہیں جب تک مروں گا، جب تک میں مروں گا نہیں، اس وقت تک میں یہ چیزوں کو کیا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ میں اس کا پابند رہوں گا، میں اس کا کیا کروں، میں اس کا پابند رہوں گا۔ پہلی چیز کیا ہے، ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا، ہر ماہ 3 دن روزہ رکھنا، اور سیکنڈ چیز ضحیٰ کی نماز پڑھنا، اور چوتھی چیز میں سونے سے پہلے کیا کروں، فطر پڑھ لوں، اور میں کیا کروں، سونے سے پہلے فطر پڑھ لوں۔ تو یہ 3 وصیتیں اللہ رسول نے کی ان کو کہ پہلے ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھنا، اور ضحیٰ کی نماز پڑھنا، اور سونے سے پہلے فطر پڑھنا۔ ابھی جو ہے سونے سے پہلے فطر پڑھنا، یہ اللہ رسول نے ان کو وصیت کی۔ کیوں ان کو وصیت کی؟ یعنی علماء نے بیان کیا کہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے محدث تھے، تو ان کا کام تھا حدیث بیان کرنا وغیرہ، تو حدیث کو یاد کرنے میں، پڑھنے میں مشغول تھے، تو ان کو رات بہت دیر ہو جاتی، تو اگر وہ بغیر وطر پڑھے اگر سو جاتے تو ان کو اٹھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے ہم نے اسی لیے پڑھا تھا یہ مسائل میں قیام اللیل کے، کہ اگر کسی کو رات میں کے آخری حصے میں جاگنا مشکل ہے تو اس کے لیے بہتر کیا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے وطر، ورنہ بہتر تو کیا ہے کہ رات میں پہلے سو جائے پھر جاگ کر پڑھے نماز قیام اللیل، لیکن اگر مشکل ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو مشکل ہے تو کیا کرے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے پڑھ لے، کیا کرے، وہ سونے سے پہلے قیام اللیل پڑھ لے، یعنی وطر پڑھ لے اور قیام اللیل پڑھے، اور وطر قیام اللیل ہے، اور ہم نے جو بیان کیا قاعدہ کیا ہے، یہ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ کیا تعلق ہے قیام اللیل اور وطر میں، یعنی ہر وہ یہ ہے اور ہر وہ یہ نہیں ہے، یاد ہے نہیں آپ لوگوں کو قاعدہ، وہ جو رول ہم نے بیان کیا تھا وطر اور قیام اللیل میں جو تعلق ہے، وہ بیان کریں اگر کسی کو یاد ہے۔ تو یہ فضیلت ہے قصے ضحیٰ کی، اس طرح سے یہ فضیلت ہے ضحیٰ کی نماز کی کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم کے بیٹے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ حدیث قدسی میں کیا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے میرے لیے دین کے شروع کے حصے میں 4 رکعت پڑھ لو، میں تمہارے لیے آخری حصے میں کافی ہو جاؤں گا، تم دین کے شروع کے حصے میں 4 رکعت پڑھ لو، میں تمہارے دن کا باقی حصہ کیا ہوں گا، اس کے لیے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا، اور کیا مطلب ہے اس کا، یعنی تمہاری جو ضروریات ہے وہ پوری کروں گا، کیا تمہیں پہنچنے والی ہر نقصان والی چیز سے میں تمہارا دفاع کروں گا، یا تمہاری حاجت روائی کر کے ذہنی اطمینان دوں گا، دوں گا، یہ سارے مطلب ہے کہ اس کے یعنی کہ میں تمہارے لیے، یعنی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو یہ فضیلت ہے کسی ضحیٰ کی، اگر آپ پڑھ لیں گے 4 رکعت ضحیٰ کی نماز میں تو سارا دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا ہوں گا، کافی ہو جائیں گا، اور آپ کی مدد کریں گا، اور آپ کی جو بھی ضرورت پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو ہر نقصان سے اللہ بچا دیں گا۔ اس طرح سے فرماتے ہیں، اور اس طرح سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ضحیٰ صرف اواب ہی پابندی سے پڑھتا ہے، نماز ضحیٰ یعنی ضحیٰ کی نماز صرف کون پڑھتا ہے، اواب، جو توبہ کرتا ہے اور جو اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، صرف وہی پڑھتا ہے، تو ضحیٰ کی نماز کون پڑھتا ہے ہمیشہ، وہی پڑھتا ہے جو اواب ہے، جو کون اواب ہے اور جو توبہ کرتا ہے اور جو اللہ کی طرف لوٹ کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوئی کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کس کی، صلاۃ الضحیٰ کی۔ اس طرح فرماتے ہیں، اور اس طرح سے یہ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، تو یہ اس کے لیے مکمل حج عمرے کا ثواب کے برابر ہوگا، یہ اس کے لیے کیا ہے، مکمل حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ تو کیا ہے کہ جس نے پہلی چیز کیا ہے، جس نے نماز پڑھی فجر کی جماعت کے ساتھ، پھر سورج طلوع ہوئے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت پڑھی، تو اس کی تو کیا ہوگا، ثواب کیا ملیں گا اس کو، مکمل حج عمرے کا ثواب ملیں گا، حج اور عمرے کا ثواب ملیں گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ لوگوں کو سوال آتا ہے کہ اب ایک بڑا سوال ہے کہ اشراق کی نماز کیا ہے، اشراق کی نماز کیا ہے، اور ضحیٰ کی نماز کیا ہے، چاش کی نماز، اور اس طرح سے اوابین کی نماز کیا ہے، یہ 3 نمازوں کے نام ہے۔ اکثر لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے، کیا ہوتے ہیں، وہ ہوتے کنفیوز۔ 3 نماز ہے، ایک نماز ہے صلاۃ الضحیٰ، ایک ہے صلاۃ الاشراق، اشراق کی نماز، ایک ہے اوابین کی نماز، صلاۃ الاوابین۔
تینوں میں کیا فرق ہے وہ آگے پڑھیں گے، ابھی آئے گا، تینوں میں کیا فرق ہے وہ آئے گا. تو ہم یہ بولیں گے، سب سے پہلے ہم یہ بولیں گے کہ دہا کی جو نماز، ہم بولیں گے کہ سب سے کامن نماز کیا ہے، وہ دہا کی نماز ہے. جو بھی نماز آپ ادا کریں گے، جو بھی نماز آپ ادا کریں گے، کب؟ سورج کی طلوع ہونے سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے تک، یہ دہا کی نماز ہے. تو جو بھی یہ ٹائم کے دوران کبھی بھی آپ نماز پڑھیں گے 2 رکعت، وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی دہا کی نماز. وہ ہوگی کیا ہوگی؟ وہ ہوگی دہا کی نماز. لیکن اگر آپ یہ دہا کی نماز اگر اشراق کے وقت پڑھے، یعنی سورج طلوع ہوتے ہی پڑھ لیے اور مسجد میں بیٹھے رہے، اور فجر کی نماز وہ جو شروع پورے، یعنی آپ نے نماز سے پڑھے، نماز فجر کی، پھر مسجد میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوا اور اللہ کا ذکر کرتے رہے اور پھر پڑھ لیے، تو وہ اشراق کی نماز ہوئی اور دہا بھی ہوئی. لیکن اگر آپ نماز پڑھے دہا کی 10 بجے، تو یہ خالی دہا کی نماز ہوئی. اور اوابین کی نماز وہ آگے آئے گی کہ جب سخت گرمی ہوگی، جب اونٹ کے بچے ہیں، جب اونٹنی کے بچے جب ہے نا گرمی کی وجہ سے وہ کھڑے آتے ہیں، جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تو ریت بہت گرم ہو جاتی، تو اونٹنی کے جو بچے وہ نا کھڑے ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. اس وقت نماز پڑھنا ہے، یہ اوابین کی نماز ہے. تو وہ بھی دہا کی نماز ہے. تو وہ بھی کیا ہے؟ تو وہ بھی دہا کی نماز ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ جو شخص نے نماز پڑھی، یعنی سورج شروع ہونے کی فوری بات، تو اس نے کیا پڑھی نماز؟ اس نے دہا کی نماز پڑھی یا اشراق پڑھی یا دونوں پڑھی؟ جس نے سورج شروع ہونے کی فوری بات پڑھی، دونوں پڑھی. احسن، ویری گڈ، دونوں پڑھی. اس نے دونوں پڑھی. لیکن اگر کسی نے 9 بجے پڑھی نماز، تو خالی کیا ہے وہ؟ اگر اس نے 9 بجے پڑھی تو خالی دہا ہے، خالی دہا ہے. اور اگر اس نے نماز پڑھی کب؟ اگر اس نے نماز پڑھی ایسے وقت جس میں فل سخت گرمی ہوئی، سخت گرمی کے وقت نماز پڑھی، تو وہ کون سی نماز ہے؟ دو نماز ہے نا، اوابین اور دہا. اوابین اور دہا دونوں نماز ہے نا، اوابین اور دہا، اوابین کی نماز اور دہا کی نماز نا. تو یہ فرق ہے کہ اس میں تینوں ہے، دہا کی نماز اور اشراق کی نماز اور ودا کی نماز، سوری، اور اوابین کی نماز. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ یہ فرق واضح آپ لوگوں کو تینوں میں؟ کیا فرق ہے تینوں میں؟ دہا، اشراق اور اوابین کی نماز. اور میں ایسے یہ سیم قریب ہے، کس سے میں کس کے؟ یہ نا یہ قیام اللیل میں ہم بولے یعنی مغرب سے فجر تک جو بھی نماز پڑھیں گے وہ قیام اللیل ہے. مغرب سے فجر تک جو بھی نماز پڑھیں گے وہ قیام اللیل ہے. لیکن اگر وہ طاق عدد کی ہو عشاء کے بعد، اگر وہ عشاء کے بعد طاق عدد کی ہو تو وہ وتر بھی ہے اور قیام اللیل بھی ہے. اور اگر وہ رمضان میں عشاء کی نماز کی فوری بعد جماعت کے ساتھ ادا ہو تو وہ تراویح بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے. لیکن اگر وہ صرف رات میں 2 رکعت ہو، یعنی جس عدد کی ہو، یعنی وہ ایون نمبر کی ہو، ایون نمبر کی، تو وہ خالی قیام اللیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقریباً دونوں سیم ہے، رات کی بھی قیام اللیل اور یہ نا. سر ویری گڈ نا، تہجد، قیام اللیل، تراویح ان کی طرح ہے نا. ویری گڈ. تو یہاں پر میں نے ذکر کیا اشراق کی نماز دہا کی نماز ہی ہے، لیکن جو اول وقت میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ دو مختلف نمازیں نہیں ہیں. اس کا نام اشراق اسی رکھا گیا کہ یہ سورج کی شروق اور بلند ہوتے وقت ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو اشراق کا نماز اس لیے بولے کہ یہ ٹائم کے لیے، جب سورج شروع ہوتا ہے نا تو اس کو بولتے ہیں اشراق، یعنی اشرقت الشمس. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد سے نیزے کے برابر بلند ہونے تک کا وقت تقریباً 15 منٹ ہے. تو کتنا منٹ ہے؟ تقریباً 15 منٹ. یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سے سورج جب طلوع ہوتا اس وقت سے لے کے ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہونے تک کتنا وقت ہے؟ تقریباً یہ ہے 15 منٹ. تو پھر میں نے آگے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اشراق کی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اشراق کی نماز 15 منٹ بعد پڑھے. کیا کرے؟ 15 منٹ بعد پڑھے، آفٹر 15 منٹس. تو جو ٹائم لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں، اگر آپ جائیں گے مسجد میں تو وہاں لگا ہوتا ہے کہ اشراق کا ٹائم یہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ ٹائم کے بعد پڑھیں گے، وہ ٹائم کے 15 منٹ بعد پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ وہ ٹائم کے 15 منٹ کے بعد آپ پڑھیں گے. سمجھے نا؟ فاتحہ کرتے ہیں یہ ٹائم ہو گیا پڑھ لیا نہیں،
وہ ٹائم ہوا سورج طلوع ہونے کا، ابھی صرف سورج طلوع ہوا، لیکن سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ تک پڑھنا ہے، یعنی ایک نیزے کے بلند ہونے کے بعد. یہ بات واضح نہیں میری. اور اشراق کی نماز کی جو فضیلت ہے، جو ہم جو پڑھا ابھی کہ مکمل حج عمرہ کا ثواب، اس کی 4 شرطیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اشراق کا ثواب ملے، اس کی 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا. یہ پہلی شرط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پہلی شرط ہے، فجر کی نماز کیا کرنا؟ جماعت سے پڑھنا. سیکنڈ کیا ہے؟ سورج طلوع ہوئے تک جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہنا. یہ سیکنڈ شرط ہے. آپ جہاں نماز پڑھ فجر کی وہیں بیٹھے رہنا، وہاں سے ہلنا نہیں. جہاں نماز پڑھ لے وہیں بیٹھ گئے. اور اس دوران اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اس دوران کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرتے رہنا. پھر فورتھ شرط کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد سے نیزے کے برابر بلند ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعتیں پڑھنا. تو یہ 4 شرطیں اگر کریں گے آپ، تو آپ کو اشراق کی نماز کی فضیلت حاصل ہوگی. تو آپ یہ ہوں گی اشراق کی نماز کی فضیلت آپ کو حاصل ہوں گی. بتا دیں میری. تو یہ اشراق کی نماز کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اشراق کی نماز کی فضیلت حاصل ہو، تو یہ 4 شرطیں ہیں. یہ 4 شرطیں. نا اس میں یہ ہے کہ نا عورتوں کے لیے ہم بولیں گے عورتوں کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب ملے گا، امید ہے ثواب ملے گا. لیکن عورتیں کیا کریں؟ جہاں نماز پڑھی فجر کی وہیں بڑھ جائے. عورتیں کیا کریں؟ اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھی وہیں بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ بس. پھر وہ یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوئے تک، سورج طلوع ہوئے تک. اور تو عورتیں بھی کیا کریں؟ عورتیں بھی اپنے گھر میں نماز پڑھیں اور وہیں بڑھ جائیں، جہاں نماز پڑھی وہیں بڑھ جائیں. اور پھر میں نے کہا کہ اور افضل یہ ہے کہ ضحیٰ کی نماز کی ادائیگی سورج کی گرمی ہونے کے بعد ہو. سورج کی گرمی کی ہونے کے بعد ہو. کیونکہ یعنی فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اون کا بچہ ریت گرم ہونے سے اپنے پاؤں اٹھا لے. اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اون کا بچہ ریت گرم ہونے سے اپنا پاؤں اٹھا لے. تو ہم بولیں گے اس میں تفصیل کیا ہے، کہ اب یہاں پر تفصیل کیا ہے کہ سب سے افضل نماز کب ہے وقت دعا کی نماز کا. ہم بولیں گے کہ نا سب سے افضل یہ ہے جس نے ہم بولیں گے تفصیل ہے کہ سب سے افضل وقت کیا ہے دعا کی نماز کا. جس نے یعنی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا مسجد میں، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ وقت یہ ہے کہ وہ اشراق کے وقت پڑھ لے نماز، دعا کی نماز. سب سے بیسٹ اس کا وقت یہ ہے. اور لیکن جو یعنی وہ نے فجر پڑھ کے اٹھ گیا اور چلا گیا گھر کو، تو اس کے لیے بیسٹ کیا ہے کہ وہ نماز کب پڑھے؟ دعا کی نماز یہ جب پڑھے. کب؟ جب اون کا بچہ ریت کے گرم ہونے سے وہ کھڑ جاتا. اب یہ وقت کب ہے؟ یہ وقت دیکھو کیا یہ وقت کیا ہے؟ تقریباً یعنی 10 بجے، 10 یا 11، 10 ساڑھے 10 11 بجے سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر میں نے کہا کہ نا یہ دن کا چوتھا حصہ جو تقریباً ظہر سے اور طلوع شمس کے مابین نصف وقت، یعنی آدھا وقت. یعنی سورج طلوع کب ہوا؟ سورج طلوع ہوا تقریباً ابھی تقریباً ہو رہا 7 بجے، 7 سے لے کے، اور ظہر کب ہو رہی؟ ظہر ہو رہی 12:15 کو. تو کتنے گھنٹے ہیں؟ 7 8 9 10 11 12، 5 گھنٹے. تو 2.5 گھنٹے کے بعد، 2.5 گھنٹے کے بعد تو تقریباً 8 9 9:30 10 اس طرح سے یہ بات. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات واضح نہیں میری نا. تو یہ ہے، تو یہ ہم نے پڑھے دعا کی نماز کے مسائل، دعا اور اشراق کی نماز کے مسائل ہم نے پڑھے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے سنن رواتب. سنن رواتب یہ سے پڑھیں گے. ان کا مطلب کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، اور ان کا حکم کیا ہے، اور ان کی فضیلت کیا ہے. اس طرح سے ان کی جو آگے مسائل پڑھیں گے. لیکن میرے آج ٹائم ہو گیا انشاءاللہ، دیر ہو گئی، تو انشاءاللہ آج کافی ہے. نہ یہاں پر ایک صحیح کہا ہے. اور یہاں پر ایک اچھی بات کہی ہماری بہن سلمہ نے، کہ اگر کوئی شخص نے اشراق کا وقت بھی پڑھ لی، یعنی وہ نماز پڑھی فجر کی نماز اور وہیں بیٹھ گیا حتیٰ کہ اشراق کا وقت آ گیا، تو اس نے 2 رکعت پڑھ لی، پھر وہ اوابین کے وقت بھی پڑھی، تو یہ تو اور اچھی بات ہے. یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اور یہ تو نور علی نور ہے. تو کیا ہے؟ نور علی نور ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ آسان ہے، یعنی 2 پڑھ لے اس وقت، اور 2 پڑھ لے 4 رکعت. تو اس سے بہت بڑا جو ہوگا کہ ہم نے جو حدیث پڑھی کہ وہ جو
جو حدیث قدسی ہے اس میں کیا ہے کہ اے آدم کے بیٹے 4 رکعت پڑھ لے دن کے شروع کے حصے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا دن کے آخری حصے میں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ انسان کیا کرے، ایک یعنی فجر کی نماز کے پڑھ کے بیٹھ جائے گا مسجد میں اور 2 رکعت پڑھ لے عشاء کے وقت، اور 11 بجے بھی اور 10:30 بجے بھی پڑھ لے 2 رکعت، بس تو فائدہ ہو جائے گا۔ اور اس میں دیکھیے حقیقت میں یہ آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ آفس میں آپ ہم آفس میں تو یعنی ہم آفس میں تو اکثر لوگ تقریباً 99% لوگ آفس میں یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، سب یوز کرتے ہیں۔ تو ٹائم تو ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ٹائم ملتا ہے ہم کو۔ تو 2 رکعت پڑھنے میں لگتے 5 منٹ یا 3 منٹ لگتے ہیں۔ یہ تھوڑی مشکل ہے، یہ تھوڑی مشکل ہے، آسان ہے۔ اور جو عورتیں تو وہ تو جائے گی پڑھ لے، عورتیں کیا کریں، عورتیں اس کو پڑھ لے، اور آدمی بھی پڑھے آفس میں۔ اور اس طرح سے جو وہ جو ہے کیا، اشراق کی نماز کا بھی جو ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں یہ مشکل ہے، مجھے یعنی مجھے جاب جانا ہے یا اسکول میں جانا ہے یا پڑھنے ہے پڑھانا ہے۔ نہیں، ہم بولیں گے اشراق آسان ہے، اب اللہ کی توفیق ہو جائے تو آسان ہے۔ میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو ہماری مسجد میں، یعنی عزیز مسجد میں، جو ہر دن بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ جاب کرتے ہیں، جاب بھی یہ سب ہے، ان کی بیوی بچے سب ہے، لیکن وہ ہر دن میں دیکھتا ہوں بیٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اشراق تک۔ آسان ہے، یعنی اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں۔ بس انسان بس رات کو ذرا وہ جلدی سو جائے اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھ لے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ صبح کے اذکار پڑھنے کا، یعنی نماز پڑھ کے صبح کے اذکار پڑھے، قرآن کی کچھ تلاوت کر لے، ختم، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے یہ پڑھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونا مکروہ ہے۔ تو یہ بس ایک ہمت کی بات ہے، اور یہ عادت کے اوپر، اگر عادت ہو جائے تو انسان آسان ہے۔ انسان یہ ہے، یہ عادت کے اوپر عادت ڈال لے انسان۔ ارے ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ عادت ڈال لی کہ فجر پڑھتے سو جانا، یہ بری عادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ باہر بھی نہیں ہے، بلکہ بعض جو حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں، ان لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے، وہ صبح سے وہ سوتے نہیں۔ ہم کیا کرتے فجر پڑھ کے سو جاتے، نہیں یہ عادت غلط ہے، ایسی عادت نہیں ہے۔ انسان کیا کرے، اس کو چھوڑ دے، اور یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ شروع میں شروع مشکل ہوگا، لیکن آسان ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ انسان کوشش کرے، آسان ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں یہ سب تیاری ہے آخرت کے لیے، انسان وہ کوئی نہیں، کوئی بولے نہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے تو ہم بولیں گے برداشت کریں آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری تو کرنا ہے نا، یعنی جنت آسان نہیں ہے، اور جنت مہنگی ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کو اللہ نے گھیر دیا ہے آسانی چیزوں سے اور خواہشات سے، اور اور جو جنت ہے اس کو گھیر دیا ہے کس سے، مشکل چیزوں سے، مکارہ سے، جو مشقت ہے۔ تو اگر آپ کو چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فردوس ملے، آپ کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو اور جنت ملے، تو پھر آپ محنت کریں، تو تھوڑی صبر کرنا پڑتا، ورنہ اگر ہم چاہیں گے ہم آرام بھی ہو اور اللہ سے ہم سے راضی بھی ہو جائے اور فردوس اعلیٰ ملے اور اللہ کے رسول کی مرافقت بھی حاصل ہو، اللہ کے رسول کے ہم ساتھ بھی رہیں قیامت کے دن جنت میں، تو یہ تو مشکل ہے، یہ تو پھر خالی بس کیا ہے، ایک خواب ہے اور وہم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کافی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔